نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے ممبر کی پہلی سیڑھی کے اوپر اپنا قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر اللہ کے نبی نے جب ممبر کی دوسری سیڑھی کے اوپر اپنا قدم مبارک رکھا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کی تیسری سیڑھی کے اوپر اپنا قدم مبارک رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آمین فرمایا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بڑے حیران ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا عمل پہلے تو نہیں کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر کے اوپر تشریف فرما ہو گئے تو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا اللہ کے نبی، آپ نے کبھی ایسا معاملہ تو نہیں کیا پہلے کہ آپ ممبر پہ چڑھ رہے ہوں اور اونچی آواز سے آمین کہتے ہوں، تو یہ کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام، جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی کے اوپر اپنا قدم مبارک رکھا تو میرے پاس جبریل امین آئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی جس کی زندگی میں اس کے والدین ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے ان کی فرما برداری کر کے جنت کا مستحق نہ ہو سکے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دوسری سیڑھی کے اوپر میں نے اپنا قدم مبارک رکھا تو جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب کسی کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرا نام سن کر مجھ پر درود نہ پڑے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے اوپر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ تو میں نے آمین بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے ممبر کی تیسری سیڑھی پہ اپنا قدم مبارک رکھا تو حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ایک ایسا انسان جس کی زندگی میں ماہ سیام آئے اور وہ اس کے روزے رہ کر اپنے آپ کو گناہوں سے بخشوا نہ لے، اپنے گناہ جو ہے وہ اللہ رب العزت سے بخشوا نہ لے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی اوپر بھی لعنت بھیجتا ہے۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے بیچ میں 3 لوگوں کو لعنت کا مستحق قرار دیا ہے، اور لعنت جو ہے ایسی بری چیز ہے، اتنی ناپسندیدہ ہے۔ اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان کسی کے اوپر لعنت کرتا ہے، اگر وہ انسان لعنت کا مستحق نہ ہو، مطلب اس نے کوئی ایسا غلط کام نہ کیا ہو، اکثر لعنت کا لفظ اس وقت ہی نکلتا ہے جب کسی نے شدید غلط قسم کا کام کیا ہو کہ جو کہتا ہے اس کو دیکھ کر غصہ آ جائے کہ تم نے کیا کر دیا ہے۔ تو اگر وہ انسان کسی دوسرے انسان کو لعنت بھیجتا ہے تو اگر وہ اس کا مستحق ہے تو وہ اس کے منہ کے اوپر جا کے لگتی ہے، لیکن اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے، کہنے والے نے زیادتی کی ہے، تو وہ لعنت جو ہے اس کا لفظ جو ہے وہ آسمان پہ جاتا ہے اور واپس آ کے جس بندے نے دوسرے بندے کو لعنت کا لفظ بولا ہو تو اس کے منہ کے اوپر لگتا ہے، یعنی کہ اتنی ناپسندیدہ چیز ہے۔ تو اس حدیث کے بیچ میں سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے ان کے لیے ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے، کہ اگر وہ مسلمان بھی نہیں ہیں، اگر وہ غیر مسلم بھی ہیں تو بھی والدین کی جو ہے فرما برداری کرنا اولاد کا حق ہے۔ ان کی ہر بات، ان کا ہر کہنا مانا جائے گا سوائے اس کے کہ وہ ان کو شرک کرنے پر آمادہ کریں۔ تو جہاں شرک کی بات آئے گی وہاں پہ والدین کی نافرمانی کی جا سکتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ ایسے انسان کے اوپر لعنت کہ جس کی زندگی میں اس نے اپنے ماں کو بھی پا لیا، باپ کو بھی پا لیا، دونوں کو پانے کے باوجود بھی ان کی خدمت کر کے اس نے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ قرار دیا،
کہ اتنا گولڈن عمل تھا اس کے پاس، اتنا زبردست ایک پیریڈ تھا اس کے پاس کہ وہ اپنے آپ کو جنت کا حقدار جو ہے وہ قرار دلوا سکتا تھا اپنے والدین کی خدمت کر کے، ان کی تابعہ داری کر کے. لیکن افسوس کہ اس نے یہ اتنا جو اہم ٹائم ہے وہ ضائع کر لیا، تو پھر وہ شخص جو ہے لعنت کا مستحق ہے. تو جہاں لعنت کہنے والا اللہ تعالیٰ ہو اور آمین کہنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، تو وہاں آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس انسان کے اوپر کس طرح کی جو ہے لعنت برستی ہے. دوسری سیڑھی پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم بارک رکھا تو فرمایا کہ ایسا انسان جس کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ میرا نام سن کر مجھ پر درود نہ پڑے، تو ایسے انسان کے اوپر بھی لعنت ہے. اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہے سارا دن دیکھیے اگر کوئی حدیث بیان کرتے ہیں، کوئی بھی دین کے متعلق بات کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کا نام آتا ہے، اور جب اذانیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے. تو سن کر ہر انسان کے اوپر جو ہے، مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ درود پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صرف اشارے نہیں کرنے اور بلکہ اپنے منہ سے جو درود ہے وہ پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نہیں پڑھتا وہ تو لعنت کا مستحق بن جاتا ہے، لیکن جو درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجے بلند کر دیتے ہیں، 10 اس کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب خود سوچئے کہ درود شریف پڑھنے کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے. یہ تو ایک علیحدہ پورا ایک ٹاپک ہے، لیکن آج چونکہ ہمارا جو ہے وہ موضوع ہے رمضان کا مہینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جب تیسری سیڑھی کے اوپر اللہ کے نبی نے قدم رکھا تو پھر آمین کہا. تو یہاں پر اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں کہ ایک ایسا مسلمان جس کی زندگی میں ماہ صیام آیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو جو ہے رحمتوں، عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ اسی لیے کہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخی بن جاتا ہے، اور وہ مطلب اتنا انسانوں کو نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے کہ انتہا ہی کر دیتا ہے کہ اس کی جو سخاوت ہے وہ تیز آندھی کی طرح چلتی ہے. تو ایک انسان جو ہے وہ اتنی لمبی زندگی گزار لیتا ہے، بار بار اس کی زندگی کے بیچ میں ماہ رمضان آتا ہے، تو وہ رمضان کے روزے رکھ کر کے بھی اگر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد نہ کروا سکے، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، تو ایسے انسان کے اوپر بھی لعنت. اب دیکھیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ کہ ہم لوگ روزے رکھتے ہیں. لیکن جب ہم اپنے معاشرے کے بیچ میں نظر دوڑاتے ہیں تو ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ روزے نہیں رکھنا چاہتے. بہت سارے والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو کہتے ہیں، جیسے ان کے پیپرز آ گئے ہیں، ابھی روزے چھوڑ دو، کہیں کوئی بھی ذرا سا بیماری آئی ہے تو روزے چھوڑ دو. مطلب ان کو بچوں کو سینسیٹیو سا بنا دی ہے، بجائے اس کے کہ وہ ان کو اکسائیں، انہیں کہیں کہ نہیں آپ نے روزہ نہیں چھوڑنا، بلکہ وہ ان کو کچھ چوائس دے دیتے ہیں کہ آپ کوئی بات نہیں، آپ کو یہ مشکل کام ہے تو آپ روزہ چھوڑ دو. ایسے نہیں ہونا چاہیے. جب بچوں کے اوپر بھی روزے فرض ہو جاتے ہیں تو انہیں ضرور روزہ رکھنا چاہیے. عام روٹین میں بھی دیکھا ہے کہ ذرا محنت سا کام کرنا ہو تو بھی لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جنگیں بھی لڑی ہیں روزے رکھ کے، تو اللہ تعالیٰ جو خود ہی اس انسان کو قوت اور طاقت دے دیتے ہیں. کیونکہ اس مہینے کے بیچ میں جو ہے برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لعنتوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے روزے رکھ کر اور اپنے رب کو جو ہے وہ منانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بخششیں کروانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.